أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم. دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ ایک شرابی کی اللہ پاک کو ایک ایسی ادا پسند آ گئی جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دوستو سعودی عرب کے رہائشی ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا اس فون نمبر پر موجود فلاں شخص کو عمرہ کرواؤ. فون نمبر بڑا واضح تھا. نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا. 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص محلے کی مسجد میں امام کے پاس گیا اور اسے بتایا. امام مسجد نے کہا فون نمبر یاد ہے تو پھر اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو. اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتلایا ہوا نمبر ڈائل کیا. جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. جس آدمی کو اس نے فون کیا وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا کون سے عمرے کی بات کرتے ہو, میں تو مدت ہو گئی ہے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو. جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اصرار کرنے لگا. اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں, سارا خرچہ میرا ہوگا. خاصی بحث اور مباحثہ ہوا. اس کے بعد وہ آدمی اس شخص کی شرط پر رضامند ہو گیا. ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاض لے کر آؤ گے اور تمام تر جتنے بھی اخراجات ہوں گے سارے تمہارے ذمہ ہوں گے. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا بس تم عمرہ کرنے میرے ساتھ چلو. تو دونوں نے وقت مقرر کیا اور وقت مقررہ پر جب ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شخص شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا. اس کے چہرے سے عیاں ہوتا تھا کہ یہ کوئی شرابی ہے اور نماز بھی کم ہی پڑھتا ہے. اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا ہے. دونوں شخص مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے. میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے. انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی, صفا و مروہ کے درمیان سعی کی, اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا. اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی. حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جو بہت کوشش سے عمرے پر آمادہ ہوا تھا کہنے لگا دوست حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں, نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اسے کیا اعتراض ہوتا. اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو. اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے. جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا. جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے اس دوست کو ہلایا. جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالت سجدہ میں پرواز تو نہیں کر چکی. اپنے ساتھی کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے, کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی. ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو. وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا. اس خوش قسمت انسان کو آب زمزم سے غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. لاکھوں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی. اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی. خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا. چند ایام گزرنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص نے اس فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا. تعزیت کے بعد اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی نیکی یا عادت تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا. اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں موت آ گئی. بیوہ نے کہا بھائی تم درست کہتے ہو, میرا خاوند کوئی اچھا آدمی نہ تھا. اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا اور شراب پینے کا عادی تھا. میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی, ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی. میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جہاں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اور اسے آواز دیتا کہ میں نے تمہارا کھانا باہر رکھ دیا ہے, اسے اٹھا لو. یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ میرے خاوند کے لیے دعا کرتی اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے. اس طرح اس بیوہ کی دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی اور اس شرابی کا اتنے عمدہ طریقے پر خاتمہ ہوا اور اس پر ہر مسلمان کو رشک آتا ہے. ہمیں
اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں۔ تو دوستو اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر انسان اس واقعے کو سن کر اس کا ایمان کامل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔